یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نام واپس لینے کی آخری تاریخ کے بعد وسطی کشمیر کے 3 اضلاع میں 161 امیدوار میدان میں. سری نگر سے 6 اور بڈگام سے 8 امیدواروں نے لیے نام واپس. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے والے علاقوں میں سیاسی ہلچل عروج پر. انوراگ سنگھ ٹھاکر سمیت چوٹی کے مہم سازوں نے چلائی انتخابی مہم. رجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام، 2 درانداز ہلاک، آپریشن جاری. اور وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے درمیان نئی دلی میں وفدی سطح کی بات چیت میں تعاون اور اشتراک کے شعبوں کا لیا گیا جائزہ. خبریں تفصیل کے ساتھ. اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج نام واپس لینے کی آخری تاریخ کے بعد اب وسطی کشمیر کے 3 اضلاع میں میدان میں رہنے والے امیدواروں کی تعداد 161 ہے. تفصیلات کے مطابق دوسرے مرحلے کے لیے نام واپس لینے کے آخری روز ان 3 اضلاع سے آج مجموعی طور پر 14 امیدواروں نے اپنی نامزدگیاں واپس لے لی. سری نگر ضلع کے 8 اسمبلی حلقوں میں چناؤ کے دوسرے مرحلے میں میدان میں رہنے والے امیدواروں کی تعداد اب 93 ہے. الیکشن حکام کے مطابق نامزدگیاں واپس لینے کے آخری روز آج 99 میں سے کل 6 امیدواروں نے اپنی نامزدگیاں واپس لے لی. بڑگام سے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ 55 امیدواروں میں سے 8 امیدواروں نے نام واپس لے لیا ہے، جس کے بعد ضلع میں اب دوسرے مرحلے میں چناوی میدان میں رہنے والے امیدواروں کی تعداد 47 ہے. وسطی کشمیر کے ہی گاندربل ضلع میں دوسرے مرحلے میں چناؤ لڑنے والے امیدواروں کی تعداد بدستور 21 ہے. ہمارے گاندربل کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ گاندربل اور کنگن اسمبلی حلقوں سے کسی بھی امیدوار نے اپنی نامزدگی واپس نہیں لے لی اور یوں گاندربل اسمبلی حلقے میں 15 اور کنگن اسمبلی حلقے میں 6 امیدوار اپنی قسمت آزمائی کریں گے. ادھر رجوری میں 39، پنچ میں 23 اور ریاسی ضلع میں 22 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست پائے گئے تھے. واضح رہے کہ دوسرے مرحلے کے انتخابات کے تحت یو ٹی کی 26 نشستوں پر 25 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں چناؤ لڑنے والے امیدواروں اور متعلقہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے شہر و دیہات میں چناوی جلسوں، ریلیوں اور روڈ شوز کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. چناؤ پروگراموں میں امیدواروں کے حامیوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عام لوگوں کی سرگرم شرکت دیکھی جا رہی ہے. پہلے مرحلے کے انتخابات والے علاقوں میں زبردست سیاسی ہلچل ہے، جہاں متعلقہ امیدوار گاؤں گاؤں اور گھر گھر جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جی توڑ کوششیں کر رہی ہیں. اس بیچ مختلف جماعتوں سے وابستہ امیدواروں کے علاوہ آزاد امیدوار اپنے مد مقابل امیدواروں اور پارٹیوں پر مختلف معاملات کو لے کر نشانہ بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وہیں دوسری اور انتظامی سطح پر متعلقہ افسران کی پوری توجہ لازمی تیاریوں پر مرکوز ہے تاکہ ایک بہتر ٹرن آؤٹ کے ساتھ انتخابات کا احسن انعقاد یقینی بن سکے. جموں کشمیر چناؤ کے لیے بی جے پی کے چوٹی کے مہم ساز انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ بی جے پی وہ واحد جماعت ہے جو جموں کشمیر میں امن و ترقی کا ماحول قائم کر سکتی ہے، جبکہ بقول ان کے نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد جموں کشمیر کے عوام کے لیے کسی طرح سے بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. آج جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکر نے کہا کہ جموں کشمیر میں بی جے پی کا مطلب راحت اور این سی کانگریس اتحاد کا مطلب آفت ہے. انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر میں امن، خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے دفعہ 370 کو ہٹا کر جموں کشمیر میں امن اور ترقی لائی ہے. انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اب ایک تاریخ بن گئی ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکتی. انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ ہم نے جموں کشمیر کو دہشت گردی کے چنگل سے آزاد کرایا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کا 25 نکاتی سنکلپ پتر نہایت عوام دوست ہے، جس میں جموں کشمیر کی ترقی کے لیے مستقبل کا نقشہ راہ بھی دیا گیا ہے. اس دوران رام گڑھ حلقے کے بی جے پی کے امیدوار دیویندر منیال نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بی جے پی شیڈول کاسٹ طبقے کی حقیقی خیر خواہ ہے. جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیق کے بعد یہ طبقہ ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج
पटन बारामूला में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। उन्होंने पटन हलके के लिए पार्टी के उम्मीदवार जावेद रियाज बेदार के हक में मुहिम चलाई, जिन्होंने आज रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर दीगर कुछ जमातों से वाबस्ता सियासी अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। चुनावी जलसे से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इंतखाबी मैदान में उतरे बीजेपी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से होशियार रहना चाहिए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रफियाबाद हलके के उम्मीदवार जावेद अहमद डार ने आज नामजदगी के कागजात दाखिल किए। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज हल्का इंतखाब बानिहाल के नील और गूल इलाकों में चुनावी जलसों से खिताब किया। उन्होंने बीजेपी पर जम्मू में एक तो बानिहाल में दूसरी बात करने का इल्जाम लगाया। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो पीडीपी का भाजपा के साथ हाथ मिलाने का ही नतीजा है। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने आज खान साहब हलके के रायथन इलाके में एक चुनावी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सुखनाग मिनी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की तामीर और पल मैदान की एक सियासी मकाम के तौर पर तरक्की उनकी तरजीहात में शामिल है। हकीम यासीन ने कहा कि इन दो प्रोजेक्टों की बदौलत पूरे खान साहब हलके की समाजी और इक्तिसादी तरक्की यकीनी बनेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मौजूदा असेंबली इंतखाबात में पीडीएफ के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए इन दिनों कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम जारी है। इस मरहले में उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 13 सितंबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर मुकर्रर है। बारामूला से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के 7 असेंबली हलकों के लिए आज मजीद 13 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल किए और इस तरह से जिले में अब तक नामजदगियां दाखिल करने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जिले के 3 असेंबली हलकों से अब तक 5 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। शोपियां जिले के 2 असेंबली हलकों में 11 से 13 सितंबर तक घर से वोट डालने की सहूलत पर अमल दरामद किया जाएगा। इस सिलसिले में मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक खुसूसी टीमें अहल वोटरों के घर जाकर उनके वोट का इंदराज कराएंगे। वाज़ेह है कि जिले के दोनों असेंबली हलकों में कुल 138 अफराद ने होम वोटिंग के लिए दरख्वास्त दी है। अनंतनाग जिले में असेंबली चुनाव के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने की गर्ज से डीआईजी साउथ जावेद इकबाल मत्तू ने आज जिला अनंतनाग में आला अफसरों की एक मीटिंग करके इंतखाबात के लिए सलामती के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डीआईजी मौसूफ ने एक फ़आल सिक्योरिटी प्लान की अहमियत को उजागर करते हुए मिसाली ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कौम दुश्मन अनासिर नीज़ बालाई वर्करों की तरफ से डराने धमकाने की कोशिशों का तोड़ करने के लिए दरकार इक़दामात करने पर जोर दिया। इस मौके पर एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने जिले में सलामती के इंतजामात का एक तफसीली खाका पेश किया, जिसके तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अमले और स्ट्रांग रूम्स की हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है। डीआईजी जावेद इकबाल ने तमाम अफसरों को चौकस रहने की हिदायत देते हुए मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के माबैन करीबी तालमेल पर जोर दिया ताकि जमीनी सतह पर हर तरह के चैलेंजों से निपटा जा सके। भारतीय चुनाव कमीशन की ग्रीन इलेक्शन पहल के तहत 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने के हदफ को हासिल करने की एक कड़ी के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर और महकमे जंगलात के बाहमी इश्तराक से आज जम्मू जिले के बलवाल ब्लॉक में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में शजरकारी की एक मुहिम चलाई गई। मुहिम का इफ्तिताह चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने किया, जबकि इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के कई सीनियर अफसर भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बीच माहौल दोस्त शजरकारी मुहिम की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इस कदम से शहरियों में माहौलियात के तहफ्फुज के तई एहसास जिम्मेदारी पैदा किया जा सकता है। पीके पोले ने कहा कि मुतल्लिकीन को हिदायत दी गई है कि हर असेंबली हलके में मुतय्यन किए गए ग्रीन पोलिंग स्टेशन में 100 से ज्यादा पौधे लगाए जाएं, जबकि बाकी मादा पोलिंग मराकज में भी कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए जाएं, ताकि 15 सितंबर से कबल पूरी यूटी में 1 लाख पौधे लगाए जाने के निशाने को हासिल किया जा सके।
فوج نے رجوری ضلع میں حد متارکہ کے متصل دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 2 ملیٹنٹوں کو ہلاک کر دیا. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ یہ جھڑپ کل دیر رات رجوری کے لام نوشہرہ سیکٹر میں ہوئی، جہاں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی جاری ہے. فوج کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولے بارود برآمد کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ وفدی سطح کی بات چیت کی، جس دوران دونوں لیڈروں نے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے مابین باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی بات چیت کی. شیخ خالد بن محمد بھارت کے دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے تھے. وہ راج گھاٹ جا کر مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کریں گے. ولی عہد نے آج ہی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کی. مہمان ولی عہد کل ممبئی میں منعقد ہونے والے بزنس فورم میں شرکت کریں گے، جس میں دونوں ممالک سے تعلق رکھنے والے تجارتی لیڈر حصہ لے رہے ہیں. بھارت اور UAE کے درمیان بہت ہی گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں اور ولی عہد کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کچھ نئے شعبوں میں بھی اشتراک کے مواقع کھلنے کی امید ہے. غورطلب ہے کہ 2022-23 کے دوران دونوں ملکوں کے مابین تجارت $85 بلین تک پہنچ گئی تھی اور اس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. جموں کشمیر انتظامیہ نے فائنانس اینڈ پلاننگ کیڈر کے 400 افسروں کی صلاحیت سازی کے لیے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا ہے. اس مقصد کے لیے انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، جس نے اس مقصد کے لیے کئی تربیتی ماڈیول تیار کیے ہیں. صلاحیت سازی کے اس پروگرام کی بدولت یہ افسر ٹیکس اور غیر ٹیکس وسائل سے حاصل ہونے والی آمدن کا مناسب بندوبست یقینی بنانے کے اہل بن جائیں گے. محکمہ فنانس کے 50 اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے 50 ایسے افسروں کے پہلے بیچ کو یہ ٹریننگ 11 سے 13 ستمبر تک دی جائے گی. سپریم کورٹ نے مرکزی تحقیقاتی بیورو کو ہدایت دی ہے کہ وہ کولکتہ کے RG کار میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک پوسٹ گریجویٹ خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے واقعے کے نسبت سے تحقیقات پر 17 ستمبر تک تازہ رپورٹ پیش کرے. چیف جسٹس کی زیر قیادت بینچ نے CBI کی طرف سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کی طرف سے سیل بند لفافے میں دائر رپورٹ کا جائزہ لیا. یہ بینچ چیف جسٹس DY چندرچوڑ، جسٹس JB پردیوالا اور جسٹس منوج مشرا پر مشتمل ہے، جس نے CBI سے 1 ہفتے کے اندر تازہ رپورٹ داخل کرنے کو کہا اور اس معاملے کو مزید غور کے لیے 17 ستمبر کو مقرر کیا. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نام واپس لینے کی آخری تاریخ کے بعد وسطی کشمیر کے 3 اضلاع میں 161 امیدوار میدان میں. سری نگر سے 6 اور بڑگام سے 8 امیدواروں نے لیے نام واپس. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے والے علاقوں میں سیاسی ہلچل عروج پر. انوراگ سنگھ ٹھاکر سمیت چوٹی کے مہم سازوں نے چلائی انتخابی مہم. رجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام، 2 درانداز ہلاک، آپریشن جاری. اور وزیر اعظم نریندر مودی اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے درمیان نئی دلی میں وفدی سطح کی بات چیت میں تعاون اور اشتراک کے شعبوں کا لیا گیا جائزہ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اب پیش ہے تبصرہ.